السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے ایک اور نئی کہانی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر میری شارٹ ویڈیوز اور میری پڑھی ہوئی کہانیاں آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں یہ نئی کہانی۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے خواب، فریب اور ہم، اور اس کی رائٹر کا نام ہے ظلمہ عارج۔ تو شروع کرتے ہیں خواب، فریب اور ہم۔ دیکھ انایا، اگر تو درخت پر چڑھی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کیا امی، آپ بھی نہ اپنی حسین سی بچی کو لنگڑا کرنے پر تلی ہے؟ عمر دیکھ اپنی اور زبان دیکھ، کہیں سے نہیں لگتی 10 سال کی ہے۔ امی، میں کھیلنے جا رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، چپ کر کے پڑھائی کر۔ پر امی، میں نے کہا نا۔ دوسری طرف، کیسا ہوا پرچہ میرے شیر پتر کا؟ ابا، تم تو جانتے ہو احمد نے ہارنا نہیں سیکھا، وہ پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوا ہے، یعنی ٹاپ کیا ہے میرے شہزادے نے۔ بالکل ابا، اور تم دیکھنا ایک دن میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ انشاءاللہ ضرور میرے بچے، تو ایک دن ضرور بڑا آدمی بنے گا۔ چل آجا، وردی بدل کر ساتھ روٹی کھاتے ہیں، آج دال بنائی ہے تیرے لیے۔ ابا، تم اتنا کام کرتے ہو، کھیتوں میں ہل چلاتے ہو، اوپر سے یہ کھانا تم نہیں بنایا کرو، میں بنا لیا کروں گا۔ پاگل ہے تو پتر، تو صرف پڑھائی کر، کچھ بن کر دکھا، تیرے یہ نازک ہاتھ صرف قلم پکڑنے کے لیے بنے ہیں۔ دوسری طرف، اے نکمی روح، آ کر جھاڑو لگا لے، کہاں مر گئی؟ امی، میں اسکول کا کام کر رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ اچھی طرح جانتی ہو تیرے اسکول کے کام کو، کل کوئی ٹیسٹ ہوگا اور تو لگی ہے بڑی بڑی نقل کی پرچیاں بنانے میں۔ کہتی ہوں اتنا وقت ان رنگوں سے کھیلنے میں برباد کرتی ہے، اگر پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ امی، میں کتنا تو پڑھتی ہوں، آپ کیا جانو، وہ تو بس مس مقدس کو ہی کوئی دشمنی ہے مجھ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹیسٹ دیتی ہے، اوپر سے سر پہ موٹی موٹی بھینس جیسی آنکھیں لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرا بس چلے تو چپ کر، بدبخت، استانی ہے تیری۔ ہم جب بچے تھے ایک لفظ نہیں بولتے تھے، استاد کو اتنی عزت کرتے تھے، اور آج کل تم جیسے بچے، توبہ توبہ۔ امی، آپ ٹھہرے پیدائشی سمجھدار اور ہم بلا کے نا سمجھ، اور کیا عقل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ امی، اب بنانے دو مجھے پرچیاں، ورنہ کل وہ موٹی بھینس۔ اس کی زبان کو بریک ماں کے ہاتھ چپل کو جاتے دیکھ کر لگا۔ دوسری طرف، احمد صبح سندھ کے وہی علاقے کا رہائشی، پیدائش کے 4 سال بعد ہی ماں چل بسی۔ پیر بخش نے احمد کو بچپن سے ہی بہت لاڈ سے پالا۔ ان کا خواب یہی تھا، بیٹا پڑھے اور کچھ بنے۔ احمد بھی پڑھائی خوب دلجوئی سے کرتا۔ ان کی چھوٹی سی زندگی کے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر ابھی باقی تھی، جن کو پورا کرنے کے لیے احمد تیار تھا۔ دوسری طرف، چلبلی سی انایا، جس کے خواب رنگوں کے ساتھ کھیلنا، پیرس کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنے رنگوں سے محل تعمیر کرنا۔ پڑھائی کی طرف تو رجحان تھا نہیں، البتہ پینٹنگز بنانا اس کا جنون تھا۔ امی کی ڈانٹ سن کر پڑھتی تو بس اردو ہی ایسا سبجیکٹ تھا جس میں فل مارکس آ جاتے۔ باپ کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ نصرت نے ماں باپ دونوں بن کر انایا کو پالا۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کی دکان پر خود بیٹھنا شروع کر دیا۔ دکان پر بیٹھتی، کپڑے سلائی کرتی، جیسے تیسے گھر چلا رہی تھی۔ زندگی سب کی ایک سی ہے، سبھی جی رہے ہیں، کوئی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو کسی پر آ کر گزر جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کی محنت بڑھتی جا رہی تھی۔ میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو کر اب اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی تھی، اس کی ضروریات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی گھر کا کام بھی وہ خود کرتے۔ پیر بخش کی حالت کچھ ناساز ہی رہتی۔ ان کی خواہش تھی بیٹا کچھ بنے، یہ خواہش ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ابا جی، تم فکر نہیں کرو، تمہارا یہ خواب جلد پورا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے میں یہ دنیا ہی چھوڑ جاؤں گا، مگر تجھے کچھ بنا ہوا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ مگر میرے بچے، کامیابی تجھے ہی ملے گی، بس تو محنت دل و جان سے کرنا۔ دیکھ احمد، میں کسان ہوں، کھیت میں ہل چلا کر تیرا اور اپنا گزارا کرتا ہوں۔
میرے ماں باپ کے بھی بہت خواب تھے مجھے لے کر، مگر میں پورے نہ کر پایا۔ میں پڑھائی سے بھاگتا رہا، میری ماں مجھے ہر طرح سے بہلاتی، مجھے چیزوں کا لالچ دیتی۔ ایک بار پیر بخش پڑھ لے تو بڑا آدمی بنے گا، تجھے دھوپ میں کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑے گی۔ مگر میں نے ایک نہیں سنی۔ وہ کیا جو اس وقت مجھے صحیح لگا وہ کیا جو اس وقت مجھے صحیح لگا، مگر آج میں دفتر میں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ تعلیم انسان کے پاس ہے تو اس کی زندگی تو جنت ہے، میری زندگی تو گدلا پانی ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں تو کچھ بنے، میں چاہتا ہوں تو اس تپتی دھوپ میں خود کو نہ جلائے۔ جانتے ہو احمد، ہم کسانوں کو دھوپ ہی پریشان نہیں کرتی، سردی بھی ہمارے بدن میں کانچ کی کرچیوں کی مانند لگتی ہے۔ جب ہم گھر لوٹتے ہیں تو لگتا ہے کسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے ہمارے پاؤں آ گئے ہو۔ درد بے شمار ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ ان میں تو کھال ہی نہیں رہتی، مگر ان سب کی عادت ہو گئی ہے۔ لیکن احمد تو اپنے باپ کی طرح کبھی مت بننا۔ احمد پیر بخش نے احمد کی طرف دیکھا جو ان کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ وہ وادی نیند میں جا بسا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پیر بخش درد کے مائع سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا معصوم لگتا تھا سوتے ہوئے، آج بھی ننھے احمد کی طرح۔ دوسری طرف عنایا خدا کا خوف کر نالائق لڑکی، ایک تو 8ویں میں تو اتنے بدترین نمبر لائی، اوپر سے اب تو پورے 4 پیپر میں سپلی لے آئی۔ اگر تو پڑھے گی نہیں تو کون کرے گا تجھ سے شادی؟ ایک تو تیری عقل موٹی، اوپر سے کام کاج بھی کوئی نہیں آتا، ساری زندگی میری چھاتی پر سوار رہے گی کیا؟ میں ساری عمر نہیں ہوں، کیا پتا کب چلی جاؤ، کیا بنے گا تیرا؟ نہیں سمجھتی تو وہی ہر ماں کی طرح کھڑی کھوٹی سنا کر بعد میں آنسو بہانا۔ امی کیا آپ بھی نہ رونا شروع کر دیتی ہو؟ کیا ہو گیا؟ آ گئی سپلی تو؟ ویسے بھی میں کچھ نیا کرنا چاہتی ہوں امی، آپ دیکھنا ایک دن آپ کی بیٹی کچھ نیا کر جائے گی۔ بے شمار لوگوں کے بیچ میں کھڑی انہیں آٹوگراف دوں گی، میری پینٹنگز دیکھنے دور دور سے لوگ آئیں گے، میری تعریف ہوگی، میرا نام ہوگا۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے بانچھیں پھیلائے بڑے ہی دلکش انداز میں وہ آنکھوں میں خیالی پلاؤ بنا رہی تھی۔ مگر کب تک اپنے خوابوں کو جیسے ہی پورا ہوتے دیکھو ویسے ہی انہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی نیند توڑ دیتی ہے تو کبھی کوئی انسان۔ اس کا خواب بھی اس کی ماں کے ہاتھ سے پشت پر ضرب لگنے سے ٹوٹا تھا۔ کیا امی، آپ بھی نہ میرے خوابوں کی دشمن ہو؟ جیسے ہی فیمس ہونے لگتی ہو آ جاتی ہو ویلن بن کر۔ تو انسان بن جا، میرے لیے یہی کافی ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ ویسے امی، آپ کو نہیں لگتا آپ کی ناک کچھ زیادہ ہی موٹی ہے؟ تو ماں میں نقص نکالے گی؟ ہائے میرے خدا، یہ کیسی اولاد دے دی مجھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مجال ہے ایک لفظ نکالا ہو منہ سے، نظریں جھکائے بات کرتے تھے، ایک پکار پر لبیک کہتے تھے، اور آج کل کی اولاد اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ امی آپ بھی نہ، میں تو اسکیچ بنا رہی تھی، ایک تو ہلتی بہت ہو اوپر سے بولتی بھی بہت ہو۔ لے پھر شروع ہو گئی، دیکھ عنایا یہ پڑھائی پر دھیان دے۔ اب چند سال بعد ابا جی، آج میں ہار گیا، آپ کا احمد ہار گیا ابا جی۔ اس کی آنکھیں تر تھی، دل کرچی کرچی، خواب دم توڑ گئے تھے۔ انسان جب محنت کرتا ہے تب امیدیں سجا ہی لیتا ہے، اس نے بھی سجا لی تھی، مگر اس بات سے لا علم تھا آج کی دنیا بے ایمانی سے بھری ہے۔ یہاں آنکھوں میں خواب سجاؤ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں انہیں توڑنے۔ کیوں یہ لوگ درد نہیں سمجھتے؟ آج وہ CSS کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، اس نے انجینئرنگ کی تھی، گورنمنٹ نوکری چاہتا تھا، جب وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا تو CSS کا امتحان دیا، مگر وہاں بھی ناکامی ہی ہاتھ آئی۔ صرف چند نمبرز نے اسے اس کے خوابوں سے، اس کی خواہشات سے، ہر شے سے محروم کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کی گزری یادیں کس قدر حسین تھی، باپ کے ساتھ چاہے کچے گھر کے 2 کمرے میں ہی صحیح دال روٹی ہی صحیح، مگر غم نہیں تھے، جیت تھی، حوصلہ تھا، امید تھی، پر کیا پتا تھا سب خاک ہو جائے گا۔ اچھے نمبر لانے پر باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر باپ بھی کب تک ساتھ رہتا۔ 12ویں جماعت میں ساتھ چھوڑ گیا، وہ اکیلا رہ گیا، گاؤں سے شہر کی راہ لی، ایڈمیشن آخر یونیورسٹی میں لینا چاہتا تھا، پارٹ ٹائم جاب کی، اعلیٰ نمبر لانے کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہوا، آخر کراچی کے کپڑوں کی کمپنیوں میں سپروائزر لگایا۔ تعلیم یہ تو تھی، تعلیم تو 12ویں پاس کو بھی مل جاتا ہے، یہ تو
डी ग्रेड वालों को भी मिल जाता है, फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। देखिए आंटी, आपको अम्मी ने कहा मैं काम की तेज़ हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं, एक नंबर की कामचोर निकम्मी हूँ। अम्मी ने आपके सामने झूठी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, हकीकत इसके बरक्स है। मैं सारा दिन बिस्तर तोड़ती हूँ, अगर पानी का गिलास भी आप आकर पिलाएंगी तो मैं पीऊँगी। आपके बेटे के साथ रोज़ शॉपिंग पर और डिनर पर जाया करूँगी। अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हूँ, किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझ पर रोक टोक की तो कोई वईद नहीं, मैं जहर घोल कर दे दूंगी। ए पागल लड़की, दिमाग चल गया क्या तेरा? किस किस्म की बातें कर रही है बीबी? हम कोई पागल है जो अपने चांद से बेटे की बहू तुझ जैसी जबान दराज लड़की को बनाए? तौबा तौबा आंटी, आप तो मुंह पर झूठ बोलने की आदी लगती है। कसम से झूठों से तो शदीद नफरत है मुझे। और आपको देखो, ये चांद सा बेटा है। तौबा अस्तगफार, ग्रहण लगा हुआ चांद, पूरे मुंह पर दांत चमक रहे हैं। चलो अदनान साहब, ये लड़की तो पागल है, बकवास करवा लो, ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। बूढ़ी हो जाती है मगर कोई पूछता भी नहीं। आई बड़ी। अरे अरे मुमताज़ बेगम, बेगम किचन से चाय लेकर आई, मगर मुमताज़ बेगम के जड़े तेवर और गुस्से में लाल भभू का चेहरा देखकर जल्दी ही सूरत हाल का पता चल गया। फिर कुछ कर दिया इस लड़की ने। बहन, तुम्हारी बेटी पागल है, इलाज करवाओ इसका। चलते हैं रिश्ते जोड़ने, तौबा तौबा। चले हैं रिश्ते जोड़ने, तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाती अपने बेटे और शौहर के साथ चली गई। माँ की घूरियों को नज़रअंदाज करके वो अब काऊ से टेक लगाए मज़े से चिप्स उठा उठा कर मुंह में डाल रही थी। बाल जूड़े में बंधे थे, जिनसे चंद आवारा लटे उसके रुखसार पर झूल रही थी। खूबसूरती में वो वाकई छा जाने की सलाहियत रखती थी। बकौल उसकी अम्मी जी के चेहरे पर नीली आंखें, दूधिया रंगत, खूबसूरत तराशीदा होठ, लंबी खड़ी नाक, फूले फूले गुलाबी गाल का होना कोई फ़ायदा नहीं रखता जब इंसान में अकल नाम की चीज़ ही ना हो। क्या मसला है अनाया? क्या चाहती है? क्यों तंग कर रही है माँ को? कितने रिश्ते तेरी इन्हीं बदतमीजी की वजह से जा चुके हैं। अम्मी, मैं नहीं करना चाहती शादी। आप क्यों नहीं समझती? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बस अगर मैं चली गई तो क्या होगा आपका? क्या करोगी अम्मी? आजकल का दौर नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई नहीं पूछता किसी को। यहाँ फरेब देने वाले लोग लाखों मिल जाते हैं, मगर वक्त पर काम आने वाले कोई नहीं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़कर। कुछ नहीं होता मुझे अनाया, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पर। और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा ज़िंदा रहूँगी, एक न एक दिन तो मुझे भी चले ही जाना है। मैं चाहती हूँ तू अपने घर की हो जा। छोड़ो अम्मी इन बातों को, ये देखो मेरी पेंटिंग्स, वहाँ सबको बहुत पसंद आई है और कल वो मेरी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन हॉल में रख देंगे। अब जल्द ही मैं एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाऊँगी, फिर हम दुनिया घूमेंगे अम्मी। उफ, तू और तेरे ख्वाब बनाया। देखना अम्मी, ये ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएंगे, फिर आपको फ़ख्र होगा मुझ पर। मेरी जान, फ़ख्र अब भी है तुझ पर, बस तू समझती क्यों नहीं? अम्मी, मैं समझदार हूँ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। बस अल्लाह तुझे कामयाबी दे। वो माँ की गोद में सर रखे लेटी थी, आंखों में सुनहरे ख्वाबों का ठाटे मारता समंदर अपनी आबोताब से चल रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ अहमद? कुछ नहीं, सीवीवी है, देखो कल बुला लिया। सीवी दी है, देखो कल बुला लिया। तो मेरी ज़िंदगी तो अब सीवीज़ पर ही अटकी रह गई है। तुम इंजीनियर हो, यूनी से पास आउट भी। तुम अगर प्राइवेट जॉब करना चाहो तो आसानी से मिल जाए, मगर तुम गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हो, और गवर्नमेंट नौकरियां अब कहाँ मिलना आसान रहा है। वैसे अहमद, मेरी नज़र में एक बंदा है जो सिफारिश लगवा कर नौकरी दिलवा सकता है, मगर भारी रकम देनी पड़ेगी। मैं प्राइवेट भी कर लूँ मगर तजुर्बा मांगते हैं। अब बंदा करे भी तो क्या, और गवर्नमेंट उफ कहाँ मिलती है अब आसानी से। और तुम रिश्वत की बात कर रहे हो, है ही क्या मेरे पास? और वो न जाने कितनी मांग ले। नहीं, वो इतनी नहीं लेंगे, 30 से 40 लाख ही, और वो भी नौकरी लग जाने के बाद। और वैसे भी तुम 7-8 ग्रेड के ऑफिसर तो बनोगे नहीं। 30 लाख नहीं हो सकते हमाद, कहाँ से लाए इतनी बड़ी रकम? क्या करे अहमद, यहाँ रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता। इस दुनिया में बस फरेब ही रह गया है।
ایسا نہیں ہے، سرکاری نوکری بھی سب کے لیے بنی ہے۔ حماد بس ان رشوت خور لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے تو تبھی ہم جیسے غریب لوگوں کا کچھ بن پائے گا۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں، دھوکہ فریب عام ہے آج کل کے دور میں۔ وہ ہاف ٹائم میں کینٹین میں بیٹھے مہوئے گفتگو تھے۔ حماد احمد کو کمپنی میں ہی ملا تھا۔ دونوں ہی رہائشی کی وجہ سے پریشان تھے۔ دونوں نے ہی مل کر ایک کمرے کا فلیٹ رینٹ پر لے لیا تھا۔ احمد آرکیٹیکچر انجینئر تھا۔ اس کا خواب بس سرکاری نوکری حاصل کرنا ہی تھا۔ سرکاری نوکری کے لیے اس نے CSS کا امتحان بھی دینا چاہا۔ انجینئرنگ نہ صحیح ایزا کمشنر تو لگ ہی جاتا، مگر دن رات ایک کرنے کے باوجود میرٹ پاس نہ کر سکا۔ تھک ہار کر اپنی CV جب بلڈرز کے پاس گیا تو کسی نے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے چند ہی رقم تھمائی جو بس کرائے اور کھانے میں ہی پوری ہو جاتی۔ مجبوراً اس نے فیکٹری کی راہ لی، لیکن اب اسے اپنا گاؤں میں موجود آبائی گھر فروخت کرنا تھا، ایک آدھ جگہ سے اور پیسوں کا بندوبست کرنا تھا تاکہ وہ رشوت کے پیسے جمع کر پائے۔ زندگی جینے والوں کے لیے زندگی مزید آزمائش کا گھر بن کر رہ جاتی ہے، روز نئی رکاوٹ، روز نئے چیلنجز، لیکن وہ ہار جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا، یہی اس کا خواب تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا عنایا کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہے؟ امی کیا سب کا ضمیر مر چکا ہے؟ کوئی دین ایمان نہیں رہا؟ دھوکہ فریب سب کے خوابوں کو لوٹنا مقصد بن گیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں اتنا تلخ ہو رہی ہے؟ امی آج میری پینٹنگ سب کو بہت پسند آ رہی تھی۔ ہجوم برپا تھا میری پینٹنگز کے سامنے۔ یہ تو اچھی بات ہے، پر ان پینٹنگز پر میرا نام کہیں نہیں تھا امی۔ میں نے شور مچایا، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا، مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ مجھے گارڈز کے ذریعے ہال سے باہر نکلوا دیا گیا۔ اگر میں امیر ہوتی تو کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرتا۔ میری پینٹنگز کسی نے انہیں بڑی رقم دے کر خرید لیا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی میرے پاس آیا۔ وہ مجھے چند رقم دے کر مجھ سے کہہ رہا تھا، تم پینٹنگز بناؤ، ہم اچھی رقم میں تم سے خرید لیں گے۔ امی کیا میں بھکاری ہوں؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ رویا نہیں کرتی تھی، مگر آج اس کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ ہر وقت مسکرانے والی لڑکی رو رہی تھی۔ کتنا دکھ ہوتا ہے ہنستے مسکراتے چہرے کو مرجھایا ہوا اشک بہاتا دیکھو۔ اور وہ تو تھی بھی اس کی ماں، وہ بھلا کیسے اپنی بیٹی کے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتی؟ ان کے اپنے خواب ٹوٹ چکے تھے، وہ جانتی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی خوابوں کے ٹوٹنے کا درد۔ اس لیے کہا تھا عنایا پڑھائی کر لے، کچھ بن جا، یہ بڑے خواب بھی بڑے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں خواب دیکھنے کا، ہمارے خوابوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے میرے کوئی خواب نہیں تھے؟ میں اڑنا نہیں چاہتی تھی؟ میں بھی چاہتی تھی میرا ایک نام ہو، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا نشان باقی رہ جائے، میں اڑان بھروں اتنی اونچی کہ دیکھنے والے رشک میں مبتلا ہو جائے، میرے الفاظوں سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ میں چاہتی تھی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی والدین کے خواب توڑتی، اولاد خود ترسی کا شکار، انسان حالات کے ہاتھوں مجبور، لوگ دین سے کوسوں دور، ہم مسلمان راہ راست کے بھٹکے ہیں تو راہ راست پر آ جائے۔ ہاں عنایا، میں نے تجھے نہیں بتایا، مگر میں رائٹر بننا چاہتی تھی۔ میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، میں حالات کو سمجھ کر لکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر کیا کرتی، مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا۔ 10 ہوتے ہی مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ ہم بہت غریب تھے عنایا، تمہارے نانا ابو کھیتی باڑی کرتے تھے، میں ایک وقت کھیتوں میں کپاس چنتی تھی، جس سے ملنے والی رقم میں سے آدھی اماں لے لیتی، جبکہ باقی کی رقم سے ڈائجسٹ لے آتی۔ میرے ابا کو یہ سب پسند نہیں تھا، مجھے پکڑے جانے ڈانٹ پڑی، مگر میرا حوصلہ تب بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن جب میرے 5 سے 6 لکھے ناول ریجیکٹ ہو گئے تب میں ہار گئی۔ میرے پاس نہ تو تعلیم زیادہ تھی، نہ ہی میں دنیا گھوم چکی تھی جو ناولز میں بڑی بڑی جگہوں کے بارے میں لکھتی، نہ موبائل نہ کمپیوٹر، بس تھا تو قلم اور کاغذ۔ اور لوگ بھلا کب میرے ان سادے ناولز کو پسند کرتے؟ وہ تو عشق محبت کی داستان کو ترجیح دیتے ہیں، وہ میرے سبق آموز کہانی کو کیسے پسند کرتے؟ جب مسلسل میرے ناول ناپسند کیے گئے تب میں ٹوٹ گئی، میں نے خواب بننا چھوڑ دیے۔ میرے ابا نے میری
شادی کر دی اور تمہارے ابو کو تو بالکل پسند نہیں تھا میرا ناول لکھنا یا پڑھنا، وہ میرے ڈائجسٹ تک پھاڑ دیتے اور تب سے اب تک نہ تو قلم پکڑنے کی کوشش کی نہ ہی ڈائجسٹ پڑھے۔ میں نے خود ہی اپنے خوابوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ امی وہ آپ تھی، میں آپ نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی میرے خواب ریزہ ریزہ ہو جائے، میں پینٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتی، آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، آپ نے خود غلطی کی، آپ کے خواب نہ تو ابو نے توڑے نہ نانا ابو نے، نہ ہی لوگوں نے، آپ نے خود کوشش نہیں کی، آپ 6 ناول لکھ کر ہار گئی، آپ کو 7ویں بار بھی لکھنا چاہیے تھا امی، جب میں چلنا سیکھ رہی تھی اور پہلی بار گر گئی تھی، تب کیا 7ویں بار آپ نے مجھے چلنے نہیں دیا تھا؟ نہیں نا، آپ نے چلنے دیا تھا، تبھی آج میں بھاگنے کے قابل ہوئی۔ امی میں ہار نہیں مانوں گی، پھر چاہے مجھے روڈ پر کھڑے ہو کر ہی کیوں نہ پینٹنگز بنانی پڑے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، اپنے حوصلے توڑ چکی تھی، مگر ماں کی کہانی سن کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اڑنا تھا۔ اس کی ماں مسکرا دی تھی اور وہ یہی تو چاہتی تھی۔ ہاں، وہ رائٹر رو چکی تھی اور ایک رائٹرز کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ ان کا اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عنایا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، ان کا مقصد تھا وہ ماں جیسی نہ بنے جو پورا ہو گیا تھا۔ وہ ماں تھی اور ماں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ہماری اولاد کیسے مانے گی۔ اب تھوڑی دیر بعد عنایا کہاں جا رہی ہے؟ میں وہاں جا رہی ہوں جہاں سے مجھے بے انتہا شہرت ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اور جان سکتی ہوں وہ کون سی جگہ ہے؟ جی کیوں نہیں، وہ فٹ پاتھ ہے۔ تو پاگل ہو گئی ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میرے خوابوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے اور یہی پاگل پن میری کامیابی کی وجہ بنے گا۔ جب تک ہم ایک عام انسان کی طرح سوچتے ہیں تب تک ہم عام ہی رہتے ہیں، مگر جب ہم پاگل پن میں سوچتے ہیں تب ہم پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ جنون ہی کافی ہوتا ہے منزل کو پانے کے لیے۔ عنایا کیا بکواس ہے یہ؟ امی میں جا رہی ہوں، میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اب پینٹ کیا کروں گی اور دیکھنا مجھے سراہنے والے لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ سراہنے والے نہیں، تجھ پر باتیں بنانے والے۔ یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے جو تو یوں سرے عام روڈ پر پینٹنگز کرتی پھرے گی۔ امی بس آپ دیکھتی جائے۔ وہ جا رہی تھی مین روڈ کے سامنے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کا انداز اپنے خوابوں کی طرح تھا، وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے سارے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ دیکھنا چاہتی تھی ان کی بیٹی کس طرح کامیاب ہو پائے گی۔ اب آگے، کیا تمہیں لگتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھو احمد، ہم جس دور میں جی رہے ہیں کوئی کسی کا نہیں، دوسروں کے بارے میں سب سوچنا چھوڑ چکے ہیں، تو ہم کیوں فکر کریں؟ میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، سپاہی کے لیے یہ 3 لاکھ رشوت مانگ رہے ہیں اور تمہیں 30 سے 40 لاکھ دینے ہوں گے۔ اب جب وہ سرے عام رشوت لے رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، تو ہم کیوں ڈرے کسی سے؟ ہم اتنی ہی رقم چوری کریں گے جتنی ہمیں چاہیے۔ اب خود ہی سوچو، آدھی زندگی بھی کمپنیوں میں نوکری کرتے گزار لو، تب بھی اتنی بڑی رقم جمع نہیں ہو پائے گی۔ مجھ پر میری 4 بہنوں کی ذمہ داری ہے، جب میں پولیس میں چلا جاؤں گا تب بھائی کی سرکاری نوکری دیکھ کر ان کے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ تمہاری باتیں اپنی جگہ، مگر ہم پکڑے گئے تب کیا ہوگا؟ اور رہی بات 3 لاکھ کی، تو وہ تو جیسے تیسے مل ہی جائیں گے، مگر 30 سے 40 لاکھ وہ کیسے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنے مرحوم ابا اور اپنا خواب پورا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم اپنے خوابوں کو اپنے پیروں تلے کچل دو گے؟ کیا تم اتنا پڑھنے کے بعد ساری زندگی کمپنی میں گزارنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، تم جو چاہے وہ کر لو، مگر میں اپنے خواب توڑنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا میری بہنیں ساری زندگی گھر بیٹھی رہے۔ ابو جی کے بعد مجھ پر ذمہ داری ہے احمد، پر تم پر کچھ نہیں ہے۔ لگتا ہے کچھ نہیں کرنا چاہتے تم، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ان دونوں کی آج چھٹی تھی اور وہ اسی شے و پنج میں مبتلا تھے، کہیں سے تو بندوبست ہو جائے۔ احمد نے اپنے گاؤں میں موجود گھر بھی فروخت کر دیا، مگر کچھ خاص فائدہ نہیں ہو سکا، کسی نے مدد بھی نہیں کی۔ حماد چور نہیں تھا، جب بہت سی کوششوں کے بعد کچھ ہاتھ نہ آ سکا تب اس نے سوچ لیا وہ چوری کرے گا، بس 1 یا 2 بار۔ ٹھیک ہے حماد، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب لوگ ہم جیسے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہم کیوں کسی کے ساتھ اچھا کریں؟ تم دیکھو کوئی گھر جو بہت مالدار لوگ ہو،
یہ ہوئی نہ بات، چلو پھر میرے شہزادے کام پر لگ جاتے ہیں۔ حماد مسکرا رہا تھا جبکہ احمد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا ضمیر چوری کرنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ خواب پورے کرنا چاہتا تھا۔ خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں، مگر اپنے خوابوں کو پانے کے لیے وہ جرم کرنے جا رہے تھے۔ انہیں لوگوں کے لالچ نے مجرم بنا دیا تھا۔ آج کل رہ ہی کیا گیا ہے، انسان کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، مگر پھر بھی ان کی لالچ دولت کی ہوس نہیں پوری ہوتی۔ ہم لوگ گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح کور کیے وہ اپنے چاروں اطراف ہجوم اکٹھا کیے مسلسل پینٹ کر رہی تھی۔ آج اسے تیسرا دن تھا۔ وہ خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی اس وقت پیرس کی سرزمین پر ایفل ٹاور کے سامنے رنگوں سے کھیلتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دیگر سیاحوں کا ہجوم برپا تھا۔ لوگ اس کی پینٹنگ دیکھ کر اسے سراہ رہے تھے، دیگر افراد اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ سر کو خم دیکھ کر امداد وصول کر رہی تھی، لمبی سراہی گردن فخر سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ سب اسے کلر کوئین کہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کینوس پر چل رہے تھے۔ وہ دنیا بھر کے رنگ اپنی اس پینٹنگ میں سما دینا چاہتی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے برش گرا تھا۔ وہ حال میں لوٹی تھی۔ خوابوں کی دنیا کتنی حسین ہوتی ہے، تتلی کے پروں کی طرح خوبصورت، چاند کی طرح چمکدار، قوس و قزح کے رنگوں کی طرح رنگ برنگی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں ان حسین خوابوں میں اپنی پوری زندگی بسر کر دوں، کبھی اپنے خیالوں کی رنگین دنیا سے لوٹ ہی نہ سکوں۔ واہ لڑکی، تم تو کمال کی آرٹسٹ ہو، اپنی کلا کو کہیں اچھی جگہ استعمال کرو۔ یہاں روڈ کے سامنے کیوں ایک ادھیڑ عمر بوڑھا بابا اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بابا جی، یہی سب سے اچھی جگہ ہے۔ اگر کامیابی میرا مقدر ہے تو ایک دن میں یہیں سے آگے جاؤں گی۔ کیوں کھٹکھٹاؤ ان بے حس لوگوں کے در جنہیں اپنے مفاد کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ ہمیں چند روپے دے کر ہماری محنت ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں اور نام اپنا کر لیتے ہیں۔ ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں کھڑی کسی کا حق نہیں مار رہی، میں محنت کر رہی ہوں اور میرا رب میری بڑی عظمت والا ہے، وہ جب چاہے جسے نواز دے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹی۔ دیکھنا ایک دن تم اس بلندی تک پہنچ جاؤ گی جہاں صرف عروج ہوگا۔ تم اپنے نام سے جانی جاؤ گی۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے یہ تمہاری شہود کی چمک ہے جو جلد تمہیں مل جائے گی۔ وہ بابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ دوسری طرف احمد، یہ دیکھو کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے۔ وہ دونوں کسی کام سے جا رہے تھے جب انایا کی پینٹنگ پر ان کی نگاہ پڑی۔ انہوں نے انایا کو نہیں دیکھا تھا، انایا کا چہرہ پیچھے تھا، مگر تصویر میں رنگ بھرتی خوبصورت تراشیدہ انگلیاں وہ دیکھ سکتے تھے۔ حماد، ایسا لگتا ہے یہ پینٹنگ ہمارے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے تو اتنی خاص سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ آنکھیں دیکھو، گہری سیاہ آنکھیں، ان سے نکلتے رنگ برنگے خوابوں کے بلبلے، اور وہ ہاتھ دیکھو، وہ ہاتھ ان خوابوں کو نوچ دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہاتھ ان آنکھوں کے سارے خواب لوٹ رہے ہیں۔ بس بھائی، مجھے تو ہاتھ اور آنکھیں ہی نظر آ رہی ہے۔ تمہاری اتنی فلسفی میری سمجھ سے بلاتر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے تم کسی جنم میں آرٹسٹ رہے ہو۔ نہیں، مگر مجھے آرٹسٹ پسند ہے۔ ویسے وہ آنکھیں دیکھو احمد، تم سے کتنی مل رہی ہے۔ نہیں، وہ آنکھیں بہت گہری ہے، تمہاری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے کتنے راز پوشیدہ ہے ان میں۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون اور یہاں کیوں کھڑی ہو کر پینٹنگز بنا رہی ہے؟ میری خالہ کی بیٹی نہیں ہے، ہوگی کوئی ہماری طرح۔ خیر چھوڑو، چلتے ہیں۔ نہیں، ایک بار اسے دیکھ لیتے ہیں۔ کیا حماد، تم بھی نہ دفع کرو، اور بھی بہت سے کام ہیں ہمیں۔ ویسے پینٹنگ اچھی ہے، کیوں نہ اس کی پکچر لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے تو کیسا رہے گا؟ ابھی کہہ رہے تھے میری کون سی خالہ کی لڑکی ہے اور اب فوٹو بنانا چاہتے ہو؟ تم بھی سچ میں عجیب مخلوق ہو۔ چلے پھر اس کے پاس نہیں، بس دور سے ہی تصویر بنا لیتے ہیں۔ دور سے ہی وہ تصویر بنا کر جا چکے تھے۔ وہ پینٹنگ احمد کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، کوئی کشش تھی اس میں۔ اب آگے اگر ہم پکڑے گئے تو
तो कुछ नहीं, तुम अभी से पकड़े जाने की बात कर रहे हो। मैंने इस घर की सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिए है। सारी फैमिली किसी शादी की तकरीब में गई है। हम बस जल्द ही लौट आएंगे। देखो ये काम रिस्की है, देखा जाएगा। दोनों ही ये काम पहली बार कर रहे थे। वो दोनों के पास ही तजुर्बा नहीं था। वो घर तक तो पहुंच गए थे ये जाने बिना कि सारी फैमिली नहीं गई। एक शख्स अभी भी घर में मौजूद है। वो किसी वकील आमिर का घर था। बेटे तो बाहर की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने गए थे, जबकि ख्वातीन शादी में। मगर आमिर साहब घर पर ही मौजूद थे। 40 साल के वजीह मर्द काउच पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। हमाद, वो सामने देखो। तुम तो कह रहे थे घर में कोई नहीं, फिर? मुझे खुद नहीं पता। चलो भाग चलते हैं, ऐसा ना हो ये हमें देख ले। वो दूर से ही आमिर साहब को देख चुके थे, इसलिए वापस लौट जाना ही मुनासिब समझा। मगर खौफ और परेशानी के आलम में बाज़ औक़ात गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है। उनका हाथ टेबल पर रखे वाज से टकराया और वाज चकनाचूर हो गया। दोनों की आंखों में खौफ था, टांगें डर से कपकपा रही थी। मर गए अहमद। कौन है वहाँ? आमिर साहब ने उन्हें देख लिया था। वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहे थे, साथ ही घर के दीगर मुलाजमीन को आवाज़ दे रहे थे। गार्ड को आवाज़ दी, मगर वो दुनिया व माफिया से बेखबर पुरसुकून नींद सो रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे भी अंदर आने की? आमिर साहब गुस्से के खासा तेज मालूम होते थे। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ने ही चुप साध ली थी। अल्फाज थे कि कहीं खो गए थे, मगर सामने खड़ा वो शख्स कहाँ बख्शने वाला था। कुछ ही वक्त लगा। पुलिस को बुलवाकर दोनों को सलाखों के पीछे करवा दिया। अब सड़ो जेल में। हमाद, मैंने कहा भी था ये काम रिस्की है। उफ़, ये जेल घर पर अगर कोई नहीं था तो फिर वो शख्स था कहाँ से नमूदार हुआ? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? हमारी ज़मानत कौन करवाएगा? वैसे एक बार वो हमारी बात तो सुन लेता। इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, वो तुम्हें कहता, आओ डियर बैठो, चाय पियो, अब बताओ क्यों की थी चोरी? मेरा ये मतलब नहीं है। एक बार वो हमारी मजबूरी तो समझ लेता। हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाता। वो एक अनजान आदमी का दिल था, तुम्हारी अम्मा जी का नहीं जो रहम आ जाएगा। अब क्या करे? मुझे नहीं पता। मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। हमाद ने दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी, जबकि अहमद सलाखों से सर टिकाए अपनी किस्मत को रो रहा था। क्या ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? क्या बुरे लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड्स पर पूरा उतरने के लिए खुद को मुजरिम बनाना पड़ता है? क्या फरेब इस कदर आम हो चुका है? कोई कुछ करता क्यों नहीं? क्यों सिफारिश वालों को सरकारी नौकरी आराम से दे दी जाती है और हम गरीबों से रिश्वत ली जाती है? हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या वो नहीं जानते? मुल्क में हो रहे छोटे मोटे जुर्म तो सबको नज़र आ जाते हैं, मगर इतना बड़ा धोखा के सरेआम हो रहा फरेब किसी को नज़र नहीं आता। मेरे नंबर्स इतने कम नहीं थे। अगर सिफारिश होती तो आराम से गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर लेता। कितना शौक है मुझे, लेकिन क्या करूँ? कोई ख्वाब पूरा होने दे तब ना। शायद इन ख्वाबों को देखना ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें देखना सिर्फ अमीर लोगों का हक है। वो अफसरदा था, उम्मीदें टूट रही थी। बाहर निकलो, तुम्हारी ज़मानत हो गई है। शब ढले कुछ वक्त ही गुजरा था। आफताब ने अपनी खूबसूरत किरणें हर जगह बिखेरना शुरू कर दी थी, मगर वो दोनों उससे महरूम थे। जेल में क्या धूप क्या छाँव, एक ही मौसम, एक ही धूप। अहमद नहीं सो पाया था, अलबत्ता हमाद अपनी नींद पूरी कर चुका था। किसने करवाई? मैंने करवाई है, निकलो बाहर। सामने आमिर साहब खड़े थे। जान सकता हूँ आखिर क्या वजह थी ये सब करने की? वो उन्हें बाहर ले आए थे। तीनों आगे पीछे चल रहे थे। वो वकील थे, अपने प्रोफेशनल अंदाज में उनसे सवाल कर रहे थे। तुमने पहली बार चोरी की ये बात रात ही मुझे तुम्हारे अंदाज और डर से पता चल गई थी, और फिर मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई। तुम दोनों ही शरीफ लड़के हो। जान सकता हो ये चोरी करने की आखिर वजह क्या थी? सर देखिए, हमारा इरादा बुरा नहीं था। हम बस अपने ख्वाबों की तकमील चाहते थे। हम आपके घर चोरी करने आए थे, मगर हम क्या करते जब कहीं से बंदोबस्त नहीं हुआ? तब मजबूरन हमें ये करना पड़ा। सरकारी नौकरी हमारा ख्वाब है जो अब आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए रिश्वत या सिफारिश का होना ज़रूरी है, मगर अब हम कभी कुछ नहीं करेंगे। हम फैक्ट्री में ही सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। हमें कोई हक नहीं ख्वाब देखने का। ये कैसी बातें कर रहे हो? रिश्वत कैसी? और करना क्या चाहते हो तुम लोग? मैं हमाद हूँ और ये अहमद। मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, जबकि अहमद इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसने सीएसएस का भी इम्तिहान दिया, मगर कुछ नंबर्स रह गए। फ़ौज में
وہ جا نہیں سکتا، بچپن میں اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیا کرے، دونوں سے ہی رشوت مانگ رہے ہیں، اس کے بغیر لیٹر ہی نہیں نکلتا۔ بس بیٹا، آج کل سب عام ہو چکا ہے، ہم جرم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے خود مجرم بن رہے ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے، تم کل میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ حماد اور تم احمد، دوبارہ ویکینسی آنے والی ہے، تم دوبارہ اپلائی کرنا یا CSS کی تیاری کر لو۔ خود کو کیوں ضیاع کر رہے ہو ان فیکٹریز میں؟ تم فی الحال متین کے پاس جاؤ، وہ بلڈرز ہے، تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ جب تک گورنمنٹ جاب نہیں مل جاتی تب تک ان کے پاس کرو، خود کو برباد مت کرو۔ خوابوں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، اگر وہ جلد پورے ہو جائے تو وہ خواب نہیں، ایک عارضی خواہش بن کر رہ جاتی ہے۔ جانتے ہو راتوں رات ایک بچی نے کتنی شہرت حاصل کی ہے؟ اس کی بنائی ایک پینٹنگ نے پورے سوشل میڈیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ کیونکہ اس نے اپنے خوابوں کو نہیں چھوڑا۔ اس نے اس پینٹنگ کے سائڈ پر لکھا تھا "The pain is screaming behind some smiling faces"۔ اس کا مطلب وہ خود بھی درد میں ہوگی، اس نے خود بھی بے بہا کوشش کی ہوگی، اور قدرت کا کرنا دیکھو، جہاں تک بڑے بڑے آرٹسٹ نہیں پہنچ سکے وہاں تک وہ راتوں رات پہنچ گئی۔ دونوں ہی عامر صاحب کی بات سن کر کچھ حیران ہوئے تھے۔ حماد کی پیڈ موبائل یوز کرتا تھا، جبکہ احمد کا اسمارٹ فون خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس خبر سے ناواقف تھے۔ کون سی لڑکی؟ وہ ہے ایک انایا، ماشاءاللہ بہت محنتی بچی ہے۔ جب لوگوں نے اسے فریب میں مبتلا کیا، دھوکہ دیا، تب اس نے روڈ پر کھڑے ہو کر پینٹنگز بنانا شروع کر دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے، امید ہے آئندہ تم اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ دوسری طرف دیکھنا، امی اسے کہتے ہیں لگن، محبت، جنون، چاہے لوگوں نے جتنی ہی باتیں کیوں نہ بنائی ہو، لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ ویسے پتہ چلا انایا، تیری پینٹنگ نیٹ پر کس نے دی؟ وہ تو پتہ نہیں امی، ہوگی یا ہوگا کوئی اللہ کا نیک بندہ، بس اللہ اسے خوش رکھے، کامیابی دے۔ میں تو بہت خوش ہوں امی، پتہ ہے خود بڑی سی گاڑی میں لوگ میرے پاس آ رہے تھے، یہ جو کل انٹرویو ہوا، پہلے تو میں بہت نروس ہو رہی تھی، اتنا بڑا چینل تھا، مگر پھر سب سنبھل گیا، شکر ہے۔ اور کل میں ملک کے ٹاپ کلاس بلڈرز، وہ کیا نام تھا ان کا، کارڈ پر لکھا ہے، ان سے ملنے جاؤں گی، انہیں مجھ سے پینٹنگ بنوانی ہے۔ امی کل تک وہ بڑے بڑے آرٹسٹ سے بنوا رہے تھے اور اب مجھ سے بنوانی ہے، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، دل کر رہا ہے اونچی اڑان اڑ جاؤں، رقص کروں، دنیا گھوموں۔ امی اب ہم پیرس جائیں گے۔ واقعی امی، خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں، بالکل بدل سکتے ہیں۔ دوسری طرف احمد، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں احمد۔ کیا ہو گیا ہے حماد؟ میرے شیر، میرے چیتے، میں ٹریننگ میں پاس ہو گیا ہوں، کل انٹرویو ہے، بھلا ہو عامر صاحب کا، یعنی سفارش ہی کام آئی؟ تو اور کیا، آج کل یا تو سفارش یا رشوت، دو چیزیں ہو تو نوکری مل جاتی ہے، ورنہ نہیں، یا پھر بندہ کمپیوٹر ذہن رکھتا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، چلو شکر ہے اللہ کا، پر تم؟ میرا کچھ نہیں، کل جاؤں گا متین بلڈرز کے پاس، CV لے کر دیکھو کیا بنتا ہے۔ ویسے تمہارے لیے تو میں بہت خوش ہوں، تم نے گھر پر بتایا؟ کتنا خوش ہوں گے وہ سب؟ نہیں ابھی نہیں، میں وردی میں جانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جی کہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دونوں ہی ریسیپشن پر کھڑے، احمد کی نظر اپنی CV پر تھی، جبکہ انایا نے ایک نظر احمد کو دیکھا۔ وہ مجھے متین صاحب سے ملنا ہے، مجھے عامر صاحب نے بھیجا ہے۔ ٹھہرا ہوا سا انداز، نرم سا لہجہ، تیکھے نقوش، دراز قد، گندمی رنگت، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ پلیز آپ ویٹ کیجیے۔ احمد سامنے رکھی ویٹنگ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انایا بھی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پنک کلر کا اسٹولر اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، سادہ سا سفید سوٹ پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ انابی لبوں پر لائٹ سی لپسٹک، جھیل سی گہری آنکھوں میں کاجل لگا تھا۔ اس کی مسلسل نظر احمد کی طرف تھی، اس نے اس سے پہلے اس قدر گہری اور پرکشش آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل کیا اس کی آنکھیں پینٹ کی جائے۔ آپ انایا ہے نا؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک لڑکی اس سے مخاطب ہوئی۔ احمد نے انایا نام سنتے ہی سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ ہاں یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی پینٹنگ پر یہ یہاں کیسے؟ وہ لڑکی انایا سے مل کر جا چکی تھی، جبکہ احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ انایا ہے جنہیں کلر کوئین کہا جاتا ہے، جن کی پینٹنگز بہت بہترین ہوتی ہے، ایک انٹرویو میں دیکھا تھا آپ کو۔ جی میں ہی انایا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر احمد آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ اب آگے
وہ کچھ ہی دیر بعد متین صاحب سے مل کر آ گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ عنایا اور چپ رہ لے۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا، اسے بولنے کی بیماری تھی۔ جی بس جس کام سے آیا تھا اس کام کے لیے 5 سالہ ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ پر توکل رکھو، اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بس آپ کوشش جاری رکھے، اپنے خوابوں کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، انہیں حاصل کرنا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ کیا ہوا احمد؟ وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب حماد اس کے پاس آیا۔ وہ گھر سے تو ساتھ ہی نکلے تھے مگر حماد کسی کام سے چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، انہیں بھی 5 سال کا تجربہ چاہیے تو اب کچھ نہیں۔ آپ ابھی تک یہاں ہے؟ جی بس اپنے فرینڈ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اوہ صحیح، آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے۔ حماد اور احمد آپس میں بات کر رہے تھے جب عنایا وہاں آئی تھی۔ آپ عنایا ہے نا، کلر کوئین؟ آپ کو پتا ہے آپ کی پینٹنگ احمد کی ہی وجہ سے اتنی فیمس ہوئی، اسی نے اپلوڈ کی تھی۔ احمد یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا مگر حماد نے کہہ دی تھی۔ کون ہے یہ احمد؟ مجھے ملنا ہے ان سے، اگر آج وہ نہ ہوتے تو میں اپنے خواب کبھی پورے نہ کر پاتی۔ اور آپ اب وہ احمد سے مخاطب تھی، یہ جانے بنا جس سے وہ بات کر رہی ہے وہی احمد ہے۔ آپ ہار کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں، میری کیب آ گئی ہے۔ اور ہاں، اگر کبھی دوبارہ ملے تو مجھے احمد کا ضرور بتانا، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ تم نے کیوں نہیں بتایا تم ہی احمد ہو؟ کبھی دوبارہ ملی تو بتا دوں گا، فی الحال مجھے CSS کی تیاری کرنی ہے۔ کیا تم دوبارہ؟ ہاں دوبارہ۔ اب آگے۔ آج وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تب روشنی کی ایک نئی کرن نظر آتی ہے جو اصل منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نے دن رات محنت کی، خوب تیاری کی۔ وہ چاہتا تھا اب نہ تو رشوت دو اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا لوں، خود کروں، اور پھر وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ ہر کوئی احمد نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہار جاتے ہیں، خودکشی تک کر لیتے ہیں، مگر نہ تو رشوت لینے والوں کو رحم آتا، نہ کوئی اس جرم کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ آج اس نے اپنے باپ اور اپنا خواب پورا کیا تھا۔ عنایا لڑکی جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، اس کی بات کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ دوبارہ CSS کے امتحان کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ السلام علیکم کمشنر صاحب۔ وہ رولنگ چیئر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا جب پولیس کی وردی زیب تن کیے حماد اس کے پاس آیا۔ کن سوچوں میں گم ہے کمشنر صاحب؟ اس ناچیز کو بھی ہم راز بنا لیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں آج جس مقام پر ہوں صرف اس پاک ذات کی بدولت، ورنہ انسانوں نے تو بھرپور کوشش کی ناکام کرنے کی۔ ویسے تم بتاؤ، ہو گئی شادی تمہاری سسٹر کی؟ بس کیا بتاؤ، اپنی شادی تو نیکسٹ منتھ پر پہنچا کر آپا صاحبہ نے میری انگیج کر دی۔ اچھا پھنسایا، یہ تو اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، کب کرنے کا ارادہ ہے شادی؟ ویسے ان آرٹسٹ صاحبہ کو ابھی تک نہیں بھولے تم؟ کیا تھا اگر تم بتا دیتے تم ہی احمد ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملنا چاہوں گا اس سے، تب بتا دوں گا۔ اچھی لڑکی تھی، پتہ نہیں اب کہاں ہوگی، ہو سکتا ہے ہم تو یاد بھی نہ ہو اسے، یا شادی کر کے کہیں چلی گئی ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اب آگے۔ آئیفل ٹاور کے سامنے بیٹھی اپنے رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ کینوس پر آئیفل ٹاور نہیں تھا، کینوس پر 2 گہری سیاہ آنکھیں تھیں جو بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم برپا تھا اور وہ دلکش مسکراہٹ لیے پینٹنگ میں مگن تھی۔ واہ عنایا، یہ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں۔ یہ نینسی تھی جو اردو تھوڑی بہت جانتی تھی مگر اس کا لہجہ برٹش تھا۔ اسے پیرس آئے 15 دن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ آئی تھی، وہاں اس کی ملاقات نینسی سے ہوئی تھی۔ وہ اسے ایئرپورٹ میں ملی تھی اور اپنے نانا سے ملنے پاکستان گئی تھی۔ یوں کچھ ہی وقت میں وہ عنایا کی اچھی دوست بن گئی۔ ویسے یہ کس کی آنکھیں ہیں عنایا؟ یہ آنکھیں احمد کی ہے۔ اچھا، وہی احمد جس کی بدولت آج تم کلر کوئین بن گئی ہو؟ ہاں وہی احمد۔ جب ریسپشنسٹ اس کا نام لے رہی تھی تب میں نے سن لیا تھا، لیکن جب اس کے دوست نے بتایا تب میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں نہیں جانتی۔ وہی احمد ہے۔ او اچھا، تو اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں یہ پینٹنگ دے کر اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کامیابیوں سے حقیقتاً خوش ہوتے ہیں۔ اب آگے۔ سفر تمام ہوا تھا، اپنے خوابوں کو پا لیا تھا، لوگوں کے فریب کو پس منظر میں چھوڑ کر دوبارہ سے امیدیں باندھ کر کوشش کی، اور جو کوشش کرتا ہے وہ بھلا ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟
اور رہی بات بیئری کی، تو یہ آج کل کے دور میں ہے، لیکن حکومت کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس رشوت کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگاری کی موت مر رہے ہیں۔ جو ان جوان لڑکے خودکشی کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کر مزدوری کر رہے ہیں، ماں باپ کے خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ سب میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو میرا ساتھ دیں، یہ چھوٹی سی تحریر اتنی آگے بڑھ جائے کہ ملک سے رشوت لینے والے کم ہو جائے۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے اس میں، بہت سے لوگ آج کی تاریخ میں رشوت کی وجہ سے، ہمارے معاشرے میں چل رہے سسٹم کی وجہ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ انہیں سہنا پڑتا ہے۔ تو ایک آواز اٹھائے، آواز نہیں اٹھا سکتے تو ایٹ لیسٹ اس ویڈیو کو ہی اٹھائے، اپنے کانٹیکٹس میں اور جہاں تک ہو سکے شیئر کرے، اس ناول کو آگے سے آگے تک پہنچائے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اس کام میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہاں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں اس قسم کی مورل سٹوریز، حدیثوں کی کہانیاں، قصے، واقعے آپ کے سامنے لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔